ماننا یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ایک ماننا توحید ہے تو آپ یہ بتائیے کہ صرف اللہ اس کائنات میں ایک ہے یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ایک ہیں؟ اب مثال کے طور پر اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ محبوب کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ وہ بھی ایک، یہ بھی ایک۔ رب ایک ہے۔ جبرائیل کتنے ہیں؟ ایک۔ سورج کتنے ہیں؟ ایک۔ چاند کتنے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اگر ایک ماننا ہی خدا ہوتا تو کیا ہم سورج کی بھی پوجا کریں؟ کہ ہم چاند کی بھی پوجا کریں؟ کہ ہم میکائیل کی بھی پوجا کریں؟ کیا اسرافیل کی بھی پوجا کریں؟ بھائی یہ سارے کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ تو حاضرین محترم، اگر ہم یہ کہیں کہ رب وہ ہے جو ایک ہے تو کیا صرف اتنا مان لینا توحید ہوگا؟ نہیں، ہم یوں کہیں گے کہ رب وہ ہے، وہ تو ایک ہے ہی، مگر اس کی شان یہ ہے کہ وہ ایک بنانے والا بھی ہے۔ اس مالک کو کسی نے ایک نہیں بنایا، وہ خود سے ایک ہے اور ایک رہے گا، اور اس کی شان یہ ہے وہ جس کو چاہے ایک بنا دے۔ اور ایک سب سے پہلے کس کو بنایا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ رب تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو سجا دیا۔ اب وہ رب ایک ہے، اس نے اپنا ایک محبوب بنا دیا، اس نے اپنا ایک برگزیدہ بنا دیا۔ پھر وہ رب ایک ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے جبرائیل کو ایک بنا دیا۔ وہ رب ایک ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے ایک سورج کو پیدا کر دیا۔ وہ خدا ایک ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے ایک چاند کو پیدا کر دیا۔ وہ خدا ایک ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے ایک میکائیل پیدا کر دیا۔ وہ خدا ایک ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، ایک اسرافیل کو پیدا کر دیا۔ تو توحید یہ ہے کہ وہ خدا ایک ہے، کس لحاظ سے؟ کہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔